حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ قادری نہایت کم عمری میں انہوں نے علم و فضل کا جو باغ لگایا ہے اور بہت کم مدت میں جامعہ تاج الشریعہ کی جو عظیم الشان عمارت تعمیر کی ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی لکھنؤ کی سرزمین پر اقامت نہ کی ہو، اچانک لکھنؤ وہ آئے اور لاکھوں روپے کی مہنگی زمین خرید کر کروڑوں روپے کا تعمیری کام کرے اور اپنی تعلیم سے اس پوری عمارت کو آباد کر دے، یہ خصوصیت اور کمال اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ میں نظر۔ یہ عمر میں بہت کم ہیں لیکن بڑے بڑے علماء پر اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنی تحریری اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ انہوں نے تحریر کے میدان میں جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے، بڑے بڑے معمر علماء بھی وہ کارنامہ انجام دینے سے اس وقت قاصر ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا تحاوی شریف پر عربی حاشیہ جو تقریباً 50 سال سے پردہ خفا میں تھا، علامہ فیضان المصطفیٰ نے اپنی ذہانت و فطانت، اپنی قابلیت اور اپنی خودآگاہ صلاحیت سے اس کی تہذیب اور اس کی تصویر اور اس کو مکمل نکھار کر منصع شعور پر پیش کیا، اور آج دنیا کے علماء حضور تاج الشریعہ، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے اس علمی حاشیہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دو عنوانات پر نہیں، 25 عنوانات پر کتابیں لکھی، سینکڑوں عنوانات پر مقالے لکھے۔ اگر ان کی تحریروں کو جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے گی۔ الحمدللہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان دنیا سے گئے اور انہوں نے اپنے علم و فضل کا وارث حضور محدث کبیر کو بنایا، اور حضور محدث کبیر کے بعد قادری منزل میں حضور صدر الشریعہ کے علم و فضل کے وارث کی حیثیت سے اگر کسی پر نگاہ اٹھتی ہے تو وہ حضرت مولانا فیضان المصطفیٰ۔ اور یاد رکھیے، میں جھوٹی تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں جو کچھ بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں۔ انہوں نے کم عمری میں اتنا عظیم الشان علمی کارنامہ انجام دیا ہے کہ بڑے بڑے علماء ان کی تصنیفات اور ان کی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہیں کہ یہ کوئی بہت پرانا عالم لکھ رہا ہے یا اپنے زمانے کا بہت عظیم محقق لکھ رہا ہے۔ لیکن جب علامہ فیضان المصطفیٰ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان عالم اور اتنا عظیم الشان کام انجام دے رہا ہے، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی پشت پر اللہ کی تائید و حمایت۔ میں آج پہلی بار ان کے ادارے کی بلڈنگ میں حاضر ہوا۔ سال بھر کے اندر اتنی عظیم الشان اور مضبوط عمارت انہوں نے کھڑی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ کی سرزمین پر ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جس ادارے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت پوری بےباکی اور مضبوطی کے ساتھ ہو، اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو بغیر کسی ملاوٹ کے دنیا کے کونے کونے میں عام کیا جائے۔ الحمدللہ اب یہ کام لکھنؤ کی سرزمین پر جامعہ تاج الشریعہ سے ہونے جا رہا ہے۔ ہماری نیک خواہشات، ہماری دعائیں حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور تمام علماء کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کا فیضان ان کے ساتھ ہے، اور حضور محدث کبیر کی تائید و حمایت ان کے ساتھ۔ اور آگے بہت سارے کارنامے آپ دیکھیں گے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ ادارہ جو بن رہا ہے
یہ ادارہ اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے، اس لیے جس قدر ہو سکے اس ادارے کے ساتھ جڑ کر اس ادارے کے منصوبوں کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ بہت عظیم کام ہو رہا ہے، اور اسی ادارے کے تحت لکھنؤ کی سرزمین پر عرس اعلیٰ حضرت کا انعقاد ہو رہا ہے۔ لکھنؤ میں میری بہت ساری تقریریں ہوئی ہیں، شاید ہی لکھنؤ کا کوئی حصہ باقی، اور یہ مجیب بھائی سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو کتنی مرتبہ بلا چکے ہیں۔ آج کی محفل بہت خصوصی محفل ہے، آج اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا ثانی اب تک پیدا نہیں ہوا، اور ان سے پہلے بھی 2 صدیوں تک ان کے ٹکر کا کوئی محقق اور مجدد پیدا نہیں۔ مولوی عبدالعی نے نزہۃ الخواطر میں لکھا، فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر آگاہی میں مولانا احمد رضا کی نظیر اس صدی میں نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے بخالت سے کام لیا، اس صدی میں نہیں، 14ویں صدی ہجری سے پہلے 2 صدیوں میں پیدا ہونے والے محققین اور مجددین کی تحقیقات اور ان کی خدمات کا جائزہ لو تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد نہ ہندوستان میں نہ عالم عرب میں امام احمد رضا کے ٹکر کا نہ کوئی محقق پیدا ہوا ہے نہ کوئی مجدد پیدا ہوا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر جتنے محققین اور مجددین پیدا ہوئے، آپ ان کی تحقیقات اور تصنیفات کا جائزہ لیں۔ علامہ یوسف نبہانی نے بھی 700 کے اندر کتابیں لکھی، 600 کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، 300 تک ان کی کتابیں سمٹ گئی، لیکن بریلی کی دھرتی پر ایک ایسا مجدد پیدا ہوا جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور بعض کتابیں ایسی محققانہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے علماء جمع ہو کر کے اس کتاب کی نظیر اور مثال تیار کرنا چاہیں تو خدا کی قسم وہ عاجز رہ جائیں گے، امام احمد رضا کی کتاب کی نظیر نہیں تیار کر سکتے۔ اور اللہ نے امام احمد رضا کو ایسا تحقیقی مجاز دیا، ایسا تحقیقی مجاز دیا کہ جہاں بڑے بڑے علماء متحیر ہو جاتے، امام احمد رضا 2 منٹ میں فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ اگر اس کی مثالیں ہم پیش کریں تو رات ختم ہو جائے گی، بات نہیں ختم ہوگی، لیکن میرا ٹائم 1 ہی گھنٹہ ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں ایک مسئلہ لکھا ہے، تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے، اور اسی کے نیچے یہ حدیث نقل فرمائی، القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن اللہ کے نزدیک آسمانوں اور زمین اور جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ تو ثابت کر دیا، لیکن اسی حدیث کی روشنی میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا کہ جب قرآن اللہ کے نزدیک آسمانوں اور زمین اور جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا، بڑے بڑے علماء نے غور و فکر کی لیکن نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ بعض علماء نے کہا قرآن افضل، بعض علماء نے کہا رسول اللہ افضل۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے جب اس مقام پر حاشیہ تحریر فرمایا تو آپ نے لکھا کہ حدیث سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن افضل ہے، لیکن مسئلہ اختلافی ہے، الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے۔ نہ میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل، نہ
یہ کہوں گا کہ قرآن افضل، بلکہ میرا مسلک سکوت ہے، میں اس مسئلے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ لیکن بریلی کے تاجدار مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جد الممتار میں الاحمد الوقفوں پر جب حاشیہ تحریر فرماتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں لا حاجت الی الوقف والمسألۃ واضحۃ الحکم عندی بتوفیق اللہ تعالی، مجھے چپ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل واضح ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو وہ مخلوق ہے، اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل تو اس سے بھی افضل ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں، اور نبی مخلوق ہیں اور حادث ہیں۔ کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی حادث کسی صفت قدیمہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں علماء کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں، جنہوں نے کہا قرآن افضل ان کی مراد مصحف ہے، اور جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ افضل ان کی مراد قرآن سے کلام الہی ہے۔ اس لیے علماء کے کلام میں نہ کوئی تعارض ہے نہ ٹکراو۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی قابلیت کی دلیل ہے۔ اس قسم کی ہم مثالیں بیان کریں تو کثیر مثالیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بعض کتابیں چند گھنٹوں میں تحریر فرما دی۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دوسری مرتبہ زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے 1223 ہجری میں، وہاں وہابیوں کی طرف سے شریف مکہ کے دربار میں 5 سوالات پیش کیے گئے۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک علم غیب جانتے ہیں، اگر رسول پاک علم غیب جانتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ شریف مکہ نے رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا یہ وہابیہ کی طرف سے سوالات آئے ہیں، 2 دن میں اس کا تحقیقی جواب لکھ کر میرے دربار میں پیش کیا جائے، اور جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ وہ پرچی لے کر اپنے گھر آئے، الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مکے کی سرزمین پر پہنچنا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ امام احمد رضا کے کانوں تک بات پہنچی کہ وہابیہ نے نبی کے علم غیب پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ امام احمد رضا کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ نبی کے علم کو چیلنج کیا جائے، احمد رضا مکے میں موجود ہو اور احمد رضا اس کا جواب نہ دے۔ امام احمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر گئے، میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی، علماء مکہ نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا۔ مولانا صالح کمال نے کہا حضور آپ تشریف لا ہی چکے ہیں تو تھوڑی دیر بیان فرما دیں تاکہ میلاد اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے، عربی زبان میں 2 گھنٹہ کتاب و سنت کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ پر ایسی شاندار تقریر فرماتے ہیں کہ علماء مکہ جھوم رہے ہیں۔ مولانا صالح کمال کے چہرے پر مسرت و شادمانی کے آثار نظر آتے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو سوال کا جواب چاہیے تھا، الماری کھولا، پرچہ نکالا، کہا حضور جو تقریر فرمائی ہے اسی کو لکھ دیجئے جواب ہو جائے۔ کہا علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے، 2 دن میں شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پیش کرنی ہے، ٹائم بہت کم ہے، آپ کی تقریر میں تمام بحثیں آ چکی ہیں، آپ اس کو ہیدر تحریر میں لائیں، کتاب تیار ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا 2 دن بہت ہے، چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت وہ سوال نامہ لے کر آئے، اپنی قیامگاہ پر تشریف لے گئے،
اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی ٹٹپجیا مولوی نہیں تھے، اپنے دور کے مرجع علماء مرجع فقہا تھے، ہر وقت علماء کی بھیڑ لگی رہتی تھی، کوئی حدیث کی اجازت، کوئی فقہ کی اجازت، کوئی مسائل کی تحقیق، کوئی دعا تعویذ کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ کب فرصت ملے کہ امام محمد رضا کتاب لکھیں، اسی میں بخار آ گیا، شدت کا بخار۔ لیکن امام محمد رضا نے کتاب لکھنا شروع کیا اور مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغربیہ کے نام سے عربی زبان میں امام احمد رضا نے ایک ایسی شاہکار کتاب تیار کی کہ جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہاں بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ہم لوگوں کے ایک صفحہ لکھنا رہتا ہے تو 10 مرتبہ کتاب میں جھانک جھانک کر کے دیکھتے ہیں، پھر بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی ضخیم کتاب لکھی، نہ آپ کے سامنے قرآن ہے، نہ آپ کے سامنے حدیث ہے، نہ آپ کے سامنے تفسیر ہے، نہ آپ کے سامنے ارشادات ائمہ کرام ہیں۔ خدا داد ذہانت پر بھروسہ کر کے اعلیٰ حضرت نے بغیر کتابوں کی طرف مراجعت کیے ہوئے الدولۃ المکیہ کے نام سے جو عظیم الشان کتاب تیار کی ہے، آج تک اس کتاب کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت جب کتاب لے کر بمبئی آئے تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے اتنی عظیم الشان کتاب تحریر فرما دی، اگر ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ یہ ہمارا کمال ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب میرے غوث پاک کا کرم ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پشت پر غوث پاک کی روحانیت سوار ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا رہے کتا تیرا۔ کتاب لکھ رہا تھا، غوث پاک کی روحانیت رہنمائی کر رہی تھی۔ احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو۔ امام احمد رضا کو غوث پاک کی رہنمائی مل رہی ہے اور احمد رضا کا قلم چل رہا ہے۔ یہ الدولۃ المکیہ صرف امام احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے اور صبح قیامت تک لاجواب رہے۔ جب اعلیٰ حضرت یہ کتاب لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے واپس آئے تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے جبل پور سے حضرت علامہ مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اور ان کے والد حضرت علامہ عبدالسلام جبل پوری، یہ دونوں اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا۔ اعلیٰ حضرت ایک دن باطنی کشش کی بنیاد پر فرماتے ہیں، برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے، باندرا میں ایک مجذوب صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے اور صرف ولی نہیں تھے، اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے دفتر دوم میں لکھتے ہیں، جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اور امام احمد رضا ایسے مجدد نہیں تھے کہ جن کو ان کے چمچوں نے مجدد بنا دیا، جن کو مبلغین نے مجدد بنا دیا ہو۔ امام احمد رضا ایسے مجدد ہیں کہ ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد بعض علماء مکہ نے کہا، واللہ یقول والحق وقول لو قیل فیہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا وصدقا، خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں اگر ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، برہان میاں چلو، باندرا چلنا ہے، باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ ادھر اعلیٰ حضرت چلے
اور ادھر باندرا کے مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو محسوس ہو گئی. اپنے مریدین سے فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اکرام امام احمد رضا میں مفتی برہان الحق نے یہ واقعہ لکھا. اعلیٰ حضرت خانقاہ کے قریب پہنچے, مجذوب صاحب کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت کی خوشبو پہچانتے ہوئے مجذوب صاحب نے کہا عالم صاحب خانقاہ میں آ چکے ہیں, چلو ان کا استقبال کرتے ہیں. باہر نکلے, اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی, سلام اور مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں پہنچے. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں, مجذوب صاحب بیٹھے ہیں, مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں, مفتی عبدالسلام عید الاسلام بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علماء فقہا بیٹھے ہیں, مریدین معتقدین بیٹھے ہیں. مجذوب صاحب کی عادت تھی, ان کی خانقاہ میں 3 چیز ہمیشہ تیار رہتی تھی, چائے, کافی, قہوہ. اور جب علماء پہنچتے تھے تو غور سے چہرے کو دیکھتے اور خود متعین فرماتے ان کو چائے پلاؤ, ان کو کافی پلاؤ, ان کو قہوہ پلاؤ. لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے, آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے ادب شناس ہے. فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے, مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. چائے بھی پسند ہے, کافی بھی پسند ہے, قہوہ بھی پسند ہے. ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی, کافی ڈالی گئی, قہوہ ڈالا گیا. اعلیٰ حضرت نے اسے پی لیا. پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی, دیر تک گفتگو ہوتی رہی. مفتی برہان الحق کا بیان ہے, خدا کی قسم بار بار کوشش کی کہ ذرا یہ سمجھ جاؤں کہ زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. ایک لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی, اردو میں سمجھتا ہوں. عربی میں نہیں ہو رہی تھی, عربی میں جانتا ہوں. فارسی میں نہیں ہو رہی تھی, فارسی میں پڑھا ہوں. ہندی میں نہیں ہو رہی تھی, ہندی میں جانتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ دونوں ولیوں میں کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. جب گفتگو کمپلیٹ ہوئی اور اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے تو مجذوب صاحب نے دروازے تک اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا. اعلیٰ حضرت آگے آگے جا رہے ہیں اور مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مفتی برہان الحق کے والد نے اشارہ کیا, ارے جاؤ تنہائی میں اپنے لیے بھی دعا کرا لو. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور بھاگ کر حجرے میں آ گئے. کہا حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں, میرے لیے بھی کچھ نصیحت فرما دیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینا چاہتا ہوں. تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہیں کے قدم بہ قدم چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رب کی بارگاہ میں بھی مقبول, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول, اور اپنے مرشد آل رسول احمدی کی بارگاہ میں بھی مقبول. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی قبولیت کی ایک دلیل سنیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے زمانے میں علم نجوم اور علم حیات کے بہت بڑے ماہر تھے مولانا غلام حسین بریلوی, اور ان کے لڑکے ہیں مولانا محمد حسین بریلوی. طلسمی پریس بریلی میں انہی کا تھا جس میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپتی تھی. اس وقت ہندوستان میں علم توحید اور علم حیات ناپید ہو چکا تھا. اب الحمدللہ مفتی فیضان المصطفیٰ ہندوستان میں اس علم کا اجرا کر رہے ہیں, اور ان کے شاگردوں میں کئی شاگرد ایسے ہیں جو علم نجوم اور علم حیات میں اچھی مہارت رکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں مولانا غلام حسین بریلوی حاضر ہوئے. ان دنوں بریلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی, کسان پریشان تھے, لوگ بدحال تھے, کھیتیاں سوکھ رہی تھی, بارش کا نام و نشان نہیں تھا.
علامہ غلام حسین بریلوی پہنچے تو علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں، باپ کا دوست باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شایان شان استقبال کیا اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ کر بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کاغذ پر ایک ذائچہ اور نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف علم نجوم اور علم حیات ہی میں نہیں ماہر تھے، بلکہ 100 سے زائد علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور بعض علوم میں اعلیٰ حضرت اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ کیا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے، میرا بنایا ہوا نقشہ نہیں دیکھتے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ علم نجوم اور علم حیات سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے، قطعی حکم نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ علوم ظنیات میں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیکھا کہ علم نجوم اور علم حیات کے ظنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ایک عالم ربانی جب کسی کو بہکتا ہوا دیکھتا ہے فوراً اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے سامنے ایک کلاک لٹک رہی تھی، ایک گھڑی لٹک رہی تھی، اس میں 11:15 بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا، 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بج سکتا ہے نہ 12 کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، گھڑی کا ڈھکنا کھولا، بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی، دیکھیے 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بھی بج گئی۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، فوراً ستاروں کی چال بھی بدل جائے گی، ستاروں کی وضع بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بگڑ جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ اتنا کہلا تھا کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتا ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مسلک یوں ہی آج پوری دنیا میں نہیں مشہور و معروف ہوا ہے، آپ کا پرچم اقبال یوں ہی دنیا میں نہیں لہرا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ناموس رسالت کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کر دیا، تو بارگاہ مصطفیٰ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو یہ احساس ملا ہے کہ یہ دین مصطفیٰ اس دور میں اگر پہچانا جائے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات ہی نہیں مقبول ہے، اعلیٰ حضرت کا شجرہ بھی رکبی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اسی حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ ایک تھے منشی لطافت حسین مراد آبادی، ایک غیر مقلد مولوی سے ان کی ملاقات ہو گئی، دونوں میں بحث چھڑی۔ منشی لطافت حسین مراد آبادی
اس کو قائل کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن غیر مقلد سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور میرا بھی تجربہ یہی ہے کہ غیر مقلد کو سمجھانا اور بیل گدھے کو سمجھانا برابر ہے. سمجھاتے رہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے کہا لگتا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں. چلو بریلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تمہارے جتنے سوالات ہیں سارے سوالات امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت تمہارے سوالوں کا جواب عطا فرمائیں گے. اس غیر مقلد نے کہا میں مولوی احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اعلیٰ حضرت کی شان میں سخت گستاخی کی. رات کو جب سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے، اسے کہیں جانا ہے، بیچ میں دریا حائل ہے، لیکن دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں ہے. کشتی کے لیے پریشان ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن کشتی کا نام و نشان نہیں. اچانک دو آدمی کشتی لے کر آئے اور دریا پار کرنے لگے. اس نے آواز دی کہ مجھے بھی کشتی میں بٹھا لو، مجھے بھی اس پار جانا ہے. انہوں نے کہا تم نجس اور ناپاک ہو، ہم اپنی کشتی میں تم کو نہیں بٹھائیں. جب آنکھ کھلی تو کہتا ہے مجھ کو کیوں نجس اور ناپاک کہا؟ میں تو ایسا موحد ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، پھر بھی مجھ کو نجس اور ناپاک کہا. ایک ہفتہ گزر گیا، پھر ایک دن خواب دیکھا. ایک شہر ہے، دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے. ایک بڑا گیٹ ہے، گیٹ پر دو دربان کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی لمبی لائن ہے، اور ایک ایک کر کے مسلمان ان دربانوں کے پاس جاتے ہیں اور دربان کچھ مانگ کر دیکھتے ہیں اور اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا. جب دربانوں کے پاس پہنچا تو کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ بیٹھا کہ اندر کیا ہے کہ اتنی بھیڑ لگی ہے. دربانوں نے کہا اندر رسول پاک کا دربار لگا ہوا ہے اور لوگ سرکار کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں. کہا اچھا اندر رسول پاک کا دربار لگا ہے تو مجھے بھی اندر جانے کی اجازت دو. کہا تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اندر وہی جا سکتا ہے جو چٹھی لے کر آیا ہے. تم چٹھی لے کر آئے ہو؟ کہا میں تو کوئی چٹھی لے کر نہیں آیا. کہا تب انٹری نہیں ہو سکتی ہے. کہا کیسی چٹھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. مجھے اندر جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ رسول پاک کا دربار لگا ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اندر نہیں جانے دیں گے. کہا میں جاؤں گا. کہا دیکھو جھگڑا نہ کرو، ہم رسول پاک سے جا کر پوچھ لیتے ہیں، اگر رسول پاک اجازت دے دیں گے تو ہم تم کو اندر جانے دیں گے. دربانوں نے رسول پاک سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا یہ نجس اور ناپاک ہے، اس کو میری بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں. دربانوں نے کہا سرکار فرما رہے ہیں تو نجس اور ناپاک ہے، اس لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا کہ میں کیسے نجس اور ناپاک ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. کشتی والوں نے کہا نجس اور ناپاک، رسول پاک فرما رہے ہیں نجس اور ناپاک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عقیدے پر ہوں وہ عقیدہ ہی نجس اور ناپاک ہے. اب دلوں کے بند دروازے کھل گئے، ایمان کی روشنی داخل ہونے لگی. اس نے کہا رسول پاک سے پوچھو کہ کیسے میں پاک اور صاف ہوں اور کہاں سے میں چٹھی لے کر آؤں. تو درباروں نے کہا رکو ہم پوچھ لیتے ہیں. رسول پاک سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہہ دو بریلی مولانا احمد رضا کے پاس جائے، ان کے پاس پاک اور صاف ہو جائے اور ان سے چٹھی لے کر آئے، تب میرے دربار میں حاضری ہوگی. آنکھ کھلتی ہے، زارو قطار رو رہا ہے. سعادت ازلی نے رہنمائی کی، دلوں کے بند دریزے کھل گئے، ذہن و فکر میں انقلاب آیا. امام احمد رضا کی محبت داخل ہوئی. پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن گیا، ٹکٹ خریدا اور سیدھے بریلی شریف پہنچا. اور جب اعلیٰ حضرت کے دربار میں ان کی بیٹھک میں پہنچتا ہے تو گویا امام احمد رضا اسی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوا امام احمد رضا کے قدموں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. حضور میں نے آپ کی بڑی توہین کی، بڑی گستاخی کی، میں ایک گمراہ اور بددین تھا، مجھے آپ توبہ کرائیے اور اپنے مسلک میں داخل کر لیجئے. امام احمد رضا نے توبہ کروایا اور اس کو مرید بنایا اور اپنی جیب سے شجرہ نکال کر دیتے ہوئے فرمایا لے جاؤ یہی چٹھی ہے، اب رسول پاک کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی. امام
امام احمد رضا کے سلسلے کو ہلکا نہ جانو. امام احمد رضا کی ذات بھی مقبول ہے, ان کا سلسلہ بھی مقبول ہے, اور ان کے سلسلے کا شجرہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. یہ شجرہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, جنت کا پروانہ ہے, نجات کا سامان. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان ہے. آج جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سارے پیروں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. حالانکہ یہ وہی پیر ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت نے خانقاہوں کی حفاظت نہ کی ہوتی, خانقاہوں کے تقدس کو نہ بچایا ہوتا, تو ان کا آج کوئی ہاتھ چومنے والا نہ ہوتا. اگر سادات کی تعظیم ہو رہی ہے اور ان کے قدموں کو لوگ بوسہ دے رہے ہیں تو یہ امام احمد رضا کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اگر آج خانقاہیں سلامت ہیں تو یہ امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں کا نتیجہ ہے. اگر آج سادات کرام کو لوگ سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی امام احمد رضا کے کردار و عمل کا نمونہ ہے, جسے دیکھ کر لوگ سادات کو اپنے سروں کا تاج بنائے ہوئے ہیں. آج جب کہ مسلک حالات پر حملہ ہو رہا ہے, امام احمد رضا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, تو ہم سے کہیں زیادہ ان سادات کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ان کے خانقاہ کے تقدس کی حفاظت کی ہے, ان کے مسلک کی حفاظت کے لیے یہ میدان میں آئے اور امام احمد رضا کی طرف سے مقابلہ کریں. مگر یہ امام احمد رضا کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ. ارے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو تمہارے باپ کا نعرہ لگے گا. کیا کیا ہے تمہارے باپ نے؟ جب وہابیوں کی یلغار ہو رہی تھی, مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور الگ الگ نوعیت کے فتنے اٹھ رہے تھے, بے شمار خانقاہیں تھیں, بے شمار پیران نظام تھے, لیکن مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اور وہابیوں کی سرکوبی کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. بریلی کا پٹھان امام احمد رضا آگے بڑھتا ہے اور تمام فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت نہ کی جائے. جنہوں نے مخالفت کی ان کا نام و نشان مٹ گیا. جن کے ہاں لوگ تاریخ لینے کے لیے لائن لگاتے تھے, آج ان کے دروازے پر اوس پڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھ نہیں رہا. جن پیروں کے پیچھے لاکھوں کا ہجوم چلتا تھا, آج کوئی مرید ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ خانقاہیں مٹ گئی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی. وہ پیران طریقت گمنام ہو گئے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی توہین کی. اگر تم پوری دنیا میں آفتاب و مہتاب کی طرف چمکنا چاہتے ہو تو امام احمد رضا کے مسلک سے جڑ جاؤ اور امام احمد رضا کی محبت کو اپنے سینے میں گلدستے کی طرح سجا. امام احمد رضا کا کچھ نہیں بگڑے گا. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور کے بہت بڑے محدث ہیں مولانا وسیع احمد محدث سورتی. یہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں, پہلے میں بتا دے رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں, ان کے شاگرد نہیں ہیں, اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں ہیں. اور علم و فضل میں اتنا اونچا ان کا مقام تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیلی بھیت ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے, اور وہ خود ہر مہینے میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کو ایک جگہ الاسد الاسد لکھا, ایک جگہ الاشد الارشد لکھا, ایک جگہ کنز الکرامت اور جبل الاستقامت لکھا, اور محدث صاحب 50 جگہ پر لکھا. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے دور میں جسے امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے وہ کوئی اور محدث نہیں بلکہ حضرت صدر الشریعہ کے استاذ حدیث علامہ وسیع احمد محدث سورتی. علامہ وسیع احمد محدث سورتی سے محدث اعظم کشوشوی نے پوچھا کہ حضور میں درسگاہ میں بھی دیکھتا ہوں تو آپ اعلیٰ حضرت نزی مجلس میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت جلسے میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت کانفرنس میں دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت. آپ تو مولانا فضل الرحمان کے مرید ہیں, اور ہر مرید اپنے پیر کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کرتا ہے, لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے پیر سے کہیں زیادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا خطبہ پڑھتے ہیں. جس مجلس میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت, جس جلسے میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت, درسگاہ میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت,
حضرت انہوں نے کہا مولانا سنیے، سب سے عظیم دولت وہ علم نہیں ہے جو مولانا اسحاق محشی بخاری کے ذریعے مجھ کو ملی، سب سے عظیم دولت وہ بیعت نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے مجھ کو ملی، سب سے عظیم دولت عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، اور عشق مصطفیٰ کی دولت امام احمد رضا کی بارگاہ سے مجھ کو ملی ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کے احسان کو مانتے ہوئے جس جگہ ہوتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں، ان کا چرچا کرتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علم دین کی ایسی شاندار خدمت کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی ایسی حفاظت کی کہ کئی ولیوں کے خواب میں آ کر سرکار غوث پاک نے یہ بتایا کہ اس دور میں مولانا احمد رضا میرے نائب۔ آپ اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، شرق پور کے رہنے والے پیر طریقت شیخ المشائخ پیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے، پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو علامہ شرق پوری کو غوث پاک نے جواب دیا کہ اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا ہے۔ ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ شرق پور سے چل کر بریلی آئے۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، آج شرق پور پاکستان میں، بریلی آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ملاقات کی، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے چوما کہ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم اور مفتی ہیں، اور آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو آپ نے کیوں میرا ہاتھ چوم لیا؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی نگاہ ولایت دیکھو، فرماتے ہیں کہ جو خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں اس کا پاؤں بھی چوما جائے، اس لیے میں نے تمہارے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور کئی دن تک اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے، اور اعلیٰ حضرت کے اخلاق سے اتنا متاثر کہ جب پلٹ کر گئے تو ایک مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے لوگوں میں بریلی سے آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور پردے کے پیچھے سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے، اور جو سرکار غوث پاک بتا رہے ہیں وہی مولانا احمد رضا لکھ رہے ہیں، وہی مولانا احمد رضا بول رہے ہیں، زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں غوث پاک کی۔ یہ مقبولیت یوں ہی نہیں ملی بلکہ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ مدنی میاں کے والد ہیں محدث اعظم کچھوچوی، جب مدرسے سے فارغ ہو گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بہت بڑا مفتی اور مناظر بنانا، اور مفتی اور مناظر صرف کتابیں پڑھ کر کوئی نہیں بن سکتا، جب تک کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کئی سال فتویٰ نویسی نہ کرے اس وقت تک وہ ماہر مفتی نہیں بن سکتا، اور جب تک کسی ماہر مناظر کی نگرانی میں مناظرے کے اصول قواعد اور داؤں پیچ کو نہ سیکھے اس وقت تک وہ مناظر بھی نہیں بن سکتا۔ گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے مناظر کہ اس وقت عالم اسلام کی عظیم شخصیت استاذ العلماء ممتاز الفقہاء شہزادہ صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد حضور محدث کبیر کا نادر و نایاب خطاب ہوگا۔ میں جو بول رہا ہوں وہ کتاب سے بول رہا ہوں، حیات اعلیٰ حضرت سے، کچھ دوسری کتاب سے، لیکن میں نے محسوس کیا محدث کبیر کی تقریر میں، ابھی رات ہی میں امجدیہ میں یہ پروگرام ہو رہا تھا،
میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بزرگوں کے سینے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے. سینہ بسینہ یہ علم منتقل ہو رہا. علامہ زینی دہلان بہت بڑے محدث، کئی حدیثیں ان کے سینے میں ایسی محفوظ تھیں کہ وہ کتب احادیث میں موجود نہیں تھی، کیونکہ تدوین حدیث کے وقت ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں جمع کر لی گئی، تو سینہ بسینہ کچھ حدیثیں ان کے سینے تک پہنچی. میں نے اس دور کے علماء میں محسوس کیا کہ حضور محدث کبیر کو اللہ رب العزت نے جو کتابی علم دیا ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی ہے. کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے علوم بھی آپ کے سینے میں موجود ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے بلکہ بزرگوں کے سینے سے محدث کبیر کے سینے میں منتقل ہو گئے. تو بتائیے علم سفینہ کو لینا چاہتے ہیں کہ علم سینہ کو لینا چاہتے ہیں؟ تو حضور محدث کبیر علم سفینہ بھی تقسیم کرتے ہیں اور علم سینہ بھی تقسیم کرتے ہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا اسی کو میں مکمل کر دوں. بزرگوں کو بیٹھا کر لمبی تقریر کرنا یہ بے ادبی. محدث اعظم کچھوچھوی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ نویسی کی ٹریننگ کے لیے پہنچے. ایک دن مہمان رہے، دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے طلب فرمایا. چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے، دوسری طرف انہیں بٹھایا اور فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دینے سے پہلے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا اور خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر آؤ. خادم تبرک لے کر آیا. اعلیٰ حضرت نے چارپائی پر تبرک رکھا اور غوث پاک کا نام فاتحہ پڑھی اور اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا اور محدث صاحب کو دیا، لیجئے کھا لیجیے. باقی تبرک اعلیٰ حضرت نے خدام کو دیا کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں. خدام نے آپس میں تقسیم کر کے کھا لیا. محدث اعظم کا بیان ہے، اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا چارپائی سے نیچے آ گئے. میں نے سوچا کوئی ضرورت ہوگی، گھر میں جانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت زمین پر جھک گئے جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے. تو میں نے زمین پر غور کیا تو میں نے دیکھا تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے اور وقت کا امام اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. جس کے دل میں سرکار غوث پاک کے تبرک کا اتنا احترام ہو، اس کے دل میں سرکار غوث پاک کا کتنا احترام ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بارگاہ غوثیت سے وہ انعام ملا کہ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے کہا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہر شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ عرس آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو. اور حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ جو لکھنؤ کی سرزمین پر عظیم الشان کام کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے کاموں میں برکت دے اور اس کی تکمیل کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے.